اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا جو درس ہے وہ درس نمبر 6 ہے، اور جو درس کا عنوان ہے کہ غلطی معرفت نہیں ہوتی۔ گفتگو ہماری جو چلے گی وہ غلطی کے متعلق ہوگی، کہ جیسے ہم نے گزشتہ گفتگو معرفت اور علم کے اوپر کی کہ معرفت کس طرح کی ہوتی ہے، کیا اس کے مراحل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غلطی کیا ہوتی ہے اور غلطی کی کیا اقسام ہوتی ہیں، اور کون سی قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مبتلا نہیں ہو سکتا، اگر وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ غلطی معرفت نہیں ہوتی۔ بہت سارے انسان مختلف عقیدے بناتے ہیں جو حقیقت کے برخلاف ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنی غلطی کا علم نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس معرفت ہے، جی ہم تو بڑی معرفت والے ہیں، ہم نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے یہ تو بڑی معرفت ہے اور بڑی علم کی بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ غلط بات ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کا کسی غلط بات کو یہ سمجھنا کہ وہ معرفت ہے اور وہ علم ہے اور وہ حقیقت کے مطابق ہے، اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی، اس سے اس کی جو غلطی ہے وہ معرفت اور علم کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اسی کو ہم منطق میں کہتے ہیں جہل مرکب، کہ ایک انسان جاہل مرکب ہے کہ خود اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس معرفت ہے، اس کے پاس غلطی ہے کہ جس کا کوئی معرفت سے، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ علم اور معرفت کا تعلق حقیقت سے ہے۔ جو حقیقت کے مطابق ہوگا اسے ہم معرفت کہتے ہیں، اسے ہم علم کہتے ہیں، جو حقیقت کے برخلاف ہے اسے ہم غلط کہتے ہیں۔ اب انسان چاہے اسے علم سمجھتا رہے، اپنے آپ کو علم والا اور معرفت والا سمجھتا رہے، اس سے اس کی جو غلطی ہے وہ معرفت کا درجہ نہیں پا لیتی۔ اور انسان کب سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بات صحیح سمجھی ہے حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں غلطی کی اقسام کو پہچاننا ہوگا کہ غلطی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک طرح کی غلطی ایسی ہے کہ وہاں پہ انسان کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس علم ہے، بلکہ وہ واضح طور پہ قبول کرے کہ ہاں یہ غلط ہے اور میں غلطی کے اوپر ہوں، میں نے ایک بات کو غلط سمجھا ہوا ہے۔ اور بعض وقت کیا ہوتی ہے کہ وہ غلطی ممکن ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت گہرائی ہوتی ہے، کافی سارے دلائل ہوتے ہیں، اور وہ ان دلائل کی وجہ سے شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں تو ایسی چیزیں جو ہے وہ انسان سے ممکن ہوتی ہیں، عقل مند انسان اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غلطیوں کی ہمارے پاس کیا اقسام ہیں، اور کتنی طرح کی غلطیاں ہیں، اور کون سی غلطی میں انسان کا پڑ جانا ممکن ہے اور کون سی غلطی میں انسان کا مبتلا ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس غلطی کی 2 قسمیں آتی ہیں۔ ایک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکنہ غلطی ہے، ایک ایسی غلطی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پاسبل ایرر ہے، انسان کے لیے اس غلطی کا ارتکاب کرنا ممکن ہے۔ یعنی ممکنہ غلطی وہ غلطی ہے کہ جو عقلی اور عملی لحاظ سے ممکن ہو، اور انسان اپنی محدودیت کی وجہ سے، اس کی عقل محدود ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، اسی محدودیت کی وجہ سے وہ ان غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو غلطی ہے یہ قابل فہم ہوتی ہے، انسان اسے سمجھ لیتا ہے، اور پھر انسان اس غلطی کو درست بھی کر لیتا ہے۔ اور بہت سارے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو ان غلطیوں کی وجہ سے سیکھتے ہیں اور ان کو درست کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس اس کی تعریف ہے کہ ممکنہ غلطی جو عقلی اور عملی لحاظ سے ممکن ہوتی ہے، اور انسان اپنی محدودیت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ممکنہ غلطیوں کی اگر ہم وجوہات کو دیکھیں تو وجوہات سے پہلے ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، کہ جیسے آپ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ آپ نے دور سے دیکھا تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہرن ہوگا، چونکہ انسان کی جو بصارت ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے، وہ اتنی زیادہ دور سے چیزیں نہیں دیکھ سکتی، تو آپ نے بالکل کہہ دیا کہ بھئی یہ تو کیا ہرن ہے۔ لیکن جب مزید غور و فکر آپ نے کیا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے تھے، وہ ہرن نہیں ہے بلکہ وہ بکری ہے۔ تو اب اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ غلطی آپ کے لیے ممکن تھی، اور چونکہ یہ غلطی ممکن تھی تو اس کو آپ درست کر سکتے تھے، اس کو آپ نے خود سمجھ لیا، غور و فکر کیا، غور و فکر کے بعد آپ کے لیے واضح ہوا، تو واضح ہونے کے بعد جب آپ نے سمجھا کہ ہاں میں غلط تھا، تو اس غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ ممکنہ غلطی کہتے ہیں، اور اس کی اصلاح کرنا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اس ممکنہ غلطی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح بھی مثال سے واضح ہے کہ انسان کی محدودیت ہے،
اور خود اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسان جو ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. تو جو انسان معصوم نہیں ہے، جس کی زندگی کا آغاز جہالت سے ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، پھر وہ علم سیکھنا شروع کرتا ہے. تو علم سیکھنے کے دوران اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات لینے کے دوران اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو لہٰذا غلطیوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انسان کا غیر معصوم ہونا ہے، انسان کی زندگی کا آغاز جہالت سے ہونا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلطی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس تجربہ کی کمی ہے، اس کے پاس جذبات ہیں، خاندانی تعصبات ہیں، دل کے جذبات ہیں، باقی معلومات کی غلط تشریح بعض کا اسے مل جاتی ہے، بعض کا توجہ اس کی کم ہوتی ہے، نفسیاتی کچھ عوامل اس میں کار فرما ہیں، سماجی دباؤ ہے، معاشرتی حالات ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جب مکس اپ ہوتی ہیں تو انسان ایسی غلطیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ یہ ممکنہ غلطی ہے، اس کی تعریف ہو گئی اور اس کی جو غلطی کی وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ناممکن غلطی کون سی ہوتی ہے. ناممکن غلطی کی یہ تعریف آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ ناممکن غلطی یعنی امپاسبل ایرر جو ہے وہ غلطی ہے جو عقلی طور پہ ممکن نہیں ہوتی. کوئی بھی عقل مند انسان ایسی غلطی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ ضدی اور ہٹ درم بن جائے. ضدی اور ہٹ درم بندہ تو پھر وہ غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر ایک انسان ضدی نہیں ہے، ہٹ درم نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کی ایک واضح سی ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم ایک ایسی شکل بناؤ کہ جو مربع بھی ہو اور اسی ٹائم پہ وہ دائرہ بھی ہو، گول بھی ہو، تو فوراً عقل کہے گی کہ یہ سوال ہی آپ کا غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شیپ ایسی ہو کہ جو مربع بھی ہو اور پھر وہ گول دائرہ بھی ہو، سرکل بھی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ٹائم پہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک ٹائم پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ناممکن غلطی ہے. یعنی انسان کی عقل یہاں پہ آ کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ ناممکن غلطی ہے اور اس کا آپ ارتکاب نہیں کر سکتے اگر آپ عقل مند ہیں. اگر آپ عقل مند نہیں ہیں تو پھر اس کا ارتکاب آپ کرتے رہیں. یہاں پہ ہم مزید ایک ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا ضدی رویہ ہے، انسان جب ضد پہ اتر آتا ہے، ہٹ دھرم بن جاتا ہے، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ پھر یہ ناممکن جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ ماننا شروع کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا، باوجود اس کے کہ اسے پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. وہ واضح اور بدیہی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، بدیہی چیزوں کا انکار کر کے ناممکن غلطی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس رویے کی ذکر کی ہیں کہ انسان اپنے اس رویے کی وجہ سے، ضد اور تکبر کی وجہ سے حقیقت کا انکار کرنے لگ جاتا ہے، بدیہی اور واضح چیزوں کا انکار کرنے لگ جاتا ہے اور ناممکن امپاسبل ایرر کا شکار ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہ ہمارے سامنے سورہ نمل کی 2 آیتیں ہیں، 13 اور 14 نمبر آیت، کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ جب ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں آ گئی، بالکل واضح اور بدیہی نشانیاں ہم نے ان کو دکھا دیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وَجَحَدُوا بِهَا، اور اس کا انکار کر لیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے دلوں کو یقین تھا، ان کے نفسوں کو خود اس بات کا یقین تھا، وہ حقیقت کو پہچان چکے تھے، مگر پھر کیوں انکار کیا؟ ظلم وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے واضح نشانیوں کا انکار کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اب آپ دیکھیں کہ جو مفسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہاں پہ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان بعض اوقات حقیقت کو جان لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ وہ انسان ظالم بن جاتا ہے، وہ انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اور علم اور معرفت کے راستے کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل بھی پاک ہو، انسان انصاف کرنے والا ہو.
انسان ظلم کرنے والا نہ ہو۔ جب انسان انصاف کرنے والا ہوگا، اپنے آپ سے انصاف کرنے والا ہوگا، تو تب وہ اس علم کو قبول کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کا جو فائدہ ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس تقویٰ ہو۔ جب انسان کے پاس تقویٰ نہ ہو اور وہ اس علم کو قبول نہ کرے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، تو یہ علم پھر اسے فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ علم اسے نقصان دیتا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے جب ایک انسان حقیقت کا انکار کرنے لگ جاتا ہے تو یہ انسان فسادی بن جاتا ہے، مفسد بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، نہ فقط اس کی اپنی زندگی، یہ دوسروں کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک انسان معاشرے میں زہر کا کام کرتا ہے اور اس کے زہریلے پن کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہیں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ علم کا تعلق اور معرفت کا تعلق تقویٰ کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اگر فقط علم ہو اور انسان کے پاس تقویٰ نہ ہو تو انسان اس علم کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے اور دیگر بہت ساری آیات ہیں کہ وہ رسولوں کو، انبیاء کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، سب کچھ ان کو پتہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے اپنے خاندانی تعصب کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ یہاں پہ ہم اگر ایک اور چیز کے اوپر روشنی آپ کے سامنے ڈالیں کہ علم اور تقویٰ کا تعلق بڑا گہرا ہے، کہ علم اور تقویٰ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ قرآن مجید نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہدایت دے گی اور حقائق جو بیان کرے گی اور وہ حقائق قبول کر کے جو ہدایت حاصل کریں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ للمتقین، کہ یہ ہدایت دے گی صاحبان تقویٰ کو، جو پرہیزگار ہوں گے، کہ جن کے دل سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جو عدل و انصاف کو اپنانے والے ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے۔ جب انسان خود کے ساتھ ایماندار ہو جاتا ہے اور سچائی کو اپنانے والا بن جاتا ہے، سچائی کو قبول کرنے والا بن جاتا ہے اور اس کی نیت میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، تب جا کے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، تب جا کے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ وگرنہ چند ایک معلومات ہوں گی، وہ ان کو قبول نہیں کرے گا، جب ان کو وہ قبول نہیں کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ علم اور یہ معلومات اس کے لیے نقصان دہ ہوں گی، اور مزید جو اس کا نقصان ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ظاہر ہوگا۔ تو لہذا قرآن مجید کی آیت میں واضح طور پہ کہہ دینا کہ یہ کتاب ہدایت تو دے گی، لیکن فقط ہدایت کن کو دے گی؟ صاحبان تقویٰ کو دے گی۔ یہ اس حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ اگر ایک انسان ایماندار نہ ہو، اگر ایک انسان سچائی کو ماننے والا اور اس کی دل صاف نہ ہو، پاکیزہ دل کا مالک نہ ہو، تو وہ بہت سارے حقائق کا ادراک کرنے سے رہ جاتا ہے، وہ بہت ساری حقیقتوں کو نہیں پہچان پاتا، کیونکہ وہ ہٹ درم اور ضدی بن چکا ہے اور تکبر کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہم رکھتے چلیں کہ جیسے یہ کہنا کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا خالق تو ہے، لیکن وہ ایک خالق نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ خالق ہیں، یعنی جو کریٹر ہے ہمارا، اس کا کوئی پارٹنر ہم مان رہے ہیں، کوئی اس کا حصے دار ہے جس نے اس کے ساتھ مل کے کائنات کو بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو ہٹ درم انسان اس کو جو ہے وہ قبول کیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق واضح ارشاد ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں الہ ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے، تو یہ آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، یہ ایک جیسے نہ رہ سکتے۔ یعنی یہ جو نظام ہمیں ایک ہم آہنگی کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور ایک جیسا چل رہا ہے، چاند کی جو حرکت ہے، رات اور دن کا نا بالکل ایک جیسا سیم چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ترتیب دینے والا، ڈیزائن کرنے والا وہ بھی ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ اگر دو مانتے تو پھر اگر دونوں اپنے اختیار کو مکمل طور پہ استعمال کرتے، کیونکہ خدا اور معبود وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں، جس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں وہی خدا کہلاتا ہے۔ جو دوسرے سے سلوک کرنے کا، دوسرے کے مشورے کا محتاج ہو، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طریقے سے دونوں اپنے اختیارات کو مکمل طور پہ استعمال کرتے تو پھر آسمان و زمین پیدا ہی نہ ہو سکتے۔
یہ تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، کوئی بھی اس طرح کی چیز پیدا نہ ہو سکتی، کیونکہ ہر جو معبود ہے، ہر خدا ہے، وہ اپنے فل اختیار کو استعمال کرتا اور یوں ایک جنگ کا ماحول چھڑتا اور اس طرح سے ساری کائنات تباہ ہو جاتی۔ تو لہٰذا اس کے اوپر مزید دلائل بھی انشاءاللہ ہم جب توحید کی بحثیں کریں گے تو اس کے اوپر مزید دلائل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کا دل پاک ہو، ایک انسان تقوی کو اپنائے، ایک انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اپنے خاندانی تعصب سے ہٹ کے، معاشرتی رواج سے ہٹ کے سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کہ جیسے قرآن مجید نے متقین سے تعبیر کیا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، لالچ نہیں ہوتی، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ کم از کم اپنے آپ سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ میں کیوں اپنے آپ سے جھوٹ بولوں، میں کیوں ایک غلط بات کو قبول کروں۔ یعنی جو ہم واضح انداز میں کہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے، جو آزاد ذہن رکھنے والا انسان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ علم کا سفر کرے اور علم کے سفر میں حقائق کو قبول کرنا شروع کرے۔ تو لہٰذا علم اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے، علم اور سچائی کا بڑا گہرا تعلق ہے، علم اور سچی نیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، علم اور انسان کی ایمانداری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم خلاصے کے طور پہ یہ کہیں کہ معرفت، ہدایت انہی کو ملتی ہے کہ جو تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو تقوی کو اختیار نہیں کرتے انہیں معرفت اور ہدایت بھی نہیں مل پاتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم اس سوال کا جواب دیں کہ پھر ناممکن غلطیاں جو ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، تو اس کے جواب میں آپ واضح طور پہ یہی کہیں گے کہ ناممکن غلطی سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضد بازی، تکبر، تعصب، جھوٹ، ان ساری چیزوں سے پاک کرے۔ جب انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے گا تو وہ اب ناممکن غلطیوں سے بچنے لگ جائے گا۔ یہاں تک ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے اور ہم آپ کے سامنے خلاصہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم نے غلطیوں کی 2 اقسام بیان کی، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان بعض اوقات غلطی کو معرفت سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور وہ غلطی معرفت کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بتایا کہ ممکنہ جو غلطی ہے یہ انسان اس کا ارتکاب کر سکتا ہے اور انسان اس میں معذور سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انسان اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو غیر معصوم تھا، اور پھر انسان اس کی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے اور اس کی انسان اصلاح کر لیتا ہے اور اس کی معافی کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی آپ سے معاف ہے کیونکہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جو ممکن تھی، ہر کوئی اس غلطی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصلاح پھر وہ کر لیتا ہے، اور اس کی اصلاح وہ نہیں کرتا کہ جو ضدی ہو، ہٹ درم ہو، تو وہ پھر ممکنہ غلطیوں کو بھی اپنا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ جو ناممکن غلطی ہوتی ہے، ناممکن غلطی کو بھی کوئی بھی عقل مند انسان اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی انسان تقوی کی نعمت سے خالی ہو جائے، خوف خدا اس کے دل میں ختم ہو جائے، ظلم اور تکبر آنا شروع ہو جائے، تو یہ ناممکن غلطیوں کا بھی ارتکاب کرنا شروع کر لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے آپ کے لیے یہ بات سامنے رکھی کہ علم انسان کے لیے بہترین رہنما ہوتا ہے، معرفت انسان کو رہنمائی اور ہدایت کے رستوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ رہتی ہے کہ انسان کا دل پاک ہو اور انسان تقوی کی منزل پہ خود کو لے کر جائے۔ اگر وہ خود کو تقوی کی منزل پہ نہیں لے کر جائے گا تو پھر علم، معرفت، بلکہ اللہ کی کتاب بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتی۔ یہاں تک ہماری اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ وہ آخری درس تھا کہ جس کو ہم نے کہا کہ نظریہ معرفت کے کچھ مختصر دروس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ان تمام دروس کو ہم آگے جا کے استدلال میں، برہان میں کیسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ان تمام دروس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں، غور و فکر کریں، اور یہ پہچانیں کہ کون سا علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کس علم کا تعلق کون سی دلیل سے بنتا ہے، کون سی بات بڑی واضح اور بدیہی ہوتی ہے، کون سی غلطی ناممکن ہوتی ہے، کون سی غلطی ممکن ہوتی ہے، کہاں پہ مرحلہ استدلال کا ہے اور کہاں پہ مرحلہ استدلال کا نہیں ہے بلکہ ہٹ درمی اور ضد کا شروع ہو چکا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم جب اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہم صحیح طریقے سے
عقائد کے متعلق استدلالی گفتگو کا آغاز کر سکیں گے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا میری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔